وہ دنیا میں آئے گا حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا اجالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا، اور یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر و محبان اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو آج کی تیسری نشست میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے 2 نشستیں قائم ہوئی، ان میں آپ حضرات نے بڑی دلچسپی یا دلجوئی کے ساتھ شرکت کی ہے۔ اللہ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ پہلی 2 نشست میں حضور پاک کے شجرہ نسب کے بارے میں تذکرہ ہوا، حضرت ہاشم کے اوپر تذکرہ کیا گیا، حضرت عبد المطلب کے متعلق چند باتیں سامنے آئی، حضرت عبداللہ کا تذکرہ گزشتہ نشست میں سامنے آیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طور پر محفوظ رکھا، سلامت رکھا کہ آپ کے عوض، آپ کے بدلے میں دیت کے نام پر 100 اونٹ کو اللہ نے قبول فرمایا اور آپ کی جان بخشی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے عزیز بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے بنی زہرہ سے حضرت بی بی آمنہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد نہایت پاک باز، پاک دامن تھے۔ حضرت عبداللہ نہایت نیک فطرت انسان، اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ ام قتال ایک عالمہ ہے جنہوں نے آپ کی پیشانی پر نور نبوت کو دیکھ کر دعوت گناہ دی۔ حضرت عبداللہ نے نیک فطرت کی بنیاد پر صاف جواب دے دیا۔ حضرت عبداللہ بی بی آمنہ سے نکاح کے لیے جب اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور آپ کی اونٹنی روانہ ہوتی ہے، چلنے لگتی ہے، تو راستے میں ایک یہودی عالمہ جو تورات اور انجیل سے بخوبی واقف تھی، جس کا نام فاطمہ ہے، وہ آگے آتی ہے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتی ہے، اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عبداللہ سے خطاب کرتی ہے کہ عبداللہ تو مجھ سے نکاح کر لے، میں تجھے 100 اونٹ دیتی۔ 100 اونٹ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جس کام کی تو طلبگار ہے، جس کام کی تو طالب ہے، وہ مجھ سے نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح اما آمنہ سے ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد پھر اسی خاتون، اسی فاطمہ، یہودی فاطمہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ فاطمہ اپنا پاک دامنی بیان کرتی ہے، اپنا صفائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ عبداللہ، واللہ کی قسم، واللہ میں کوئی گنہگار عورت نہیں، میں کوئی زناکار خاتون نہیں کہ میں تمہیں گناہ کی دعوت دے رہی تھی، بلکہ تمہاری پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی، میری یہ تمنا تھی، میری یہ آرزو تھی کہ نور نبوت مجھے مل جائے،
نور نبوت سے میں مالا مال ہو جاؤں، میری یہ خواہش تھی۔ حضرت عبد المطلب حتیم کعبہ میں سو رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس خواب میں ایک عجیب و غریب درخت دیکھا، اس درخت کی چوٹیاں بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے لگ گئیں اور پھیلتے پھیلتے مشرق و مغرب پر چھا گئی۔ اسی درخت سے ایک نور پھوٹا جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی۔ عرب و عجم کی تمام کے تمام لوگ سجدہ ریز ہیں اس درخت کے سامنے۔ قریش کے کچھ لوگ اس درخت کی ٹہنی سے چمٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس درخت کی شاخ سے لپٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قریش کے جو اس درخت کے کاٹنے کے در پر ہے۔ جو لوگ اس درخت کے کاٹنے کے در پر ہیں ان کے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل، پاک باز اور پاک سیرت والا انسان نمودار ہوتا ہے، ان لوگوں کو مار بھگاتا ہے۔ میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل انسان نہیں دیکھا۔ میں نے اس درخت کی جانب ہاتھ بڑھایا کہ اس سے پھل حاصل کروں، پھل توڑوں، ثمر توڑوں اور اسے کھاؤں، لیکن اس نوجوان نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، مجھے روک دیا کہ آپ اس سے نہیں توڑ سکتے۔ ان میں صرف ان خوش نصیبوں کا حصہ ہے جو لوگ اس درخت کی ٹہنی سے لٹک رہے ہیں، جو لوگ اس درخت کی شاخ سے جھل رہے ہیں، جو لوگ اس درخت کی ٹہنی سے چمٹے ہوئے ہیں، ان خوش نصیبوں کا حصہ ہے، آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں چونک کر اٹھا اور بھاگا ایک کاہنہ کے دروازے پر پہنچا، ایک کاہنہ خاتون کے پاس گیا تاکہ خواب کی تعبیر معلوم کر سکوں، خواب کی تعبیر پوچھ سکوں، خواب کو سمجھ سکوں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اپنا خواب بیان کرتا ہوں۔ اس کاہنہ کا چہرہ بار بار متغیر ہو رہا تھا، بار بار بدل رہا تھا، بار بار اس کا چہرہ کالا پڑ رہا تھا، سیاہ پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد، کچھ دیر تأمل اور تدبر کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد المطلب اگر واقعتاً تو نے ایسا خواب دیکھا ہے جو تو بیان کر رہا ہے تو یاد رکھ تیری نسب سے ایسا ایک پاک ہستی، ایک ایسا برگزیدہ ہستی، ایک ایسا پاک سیرت انسان پیدا ہونے والا ہے، دنیا میں آنے والا ہے، جس کی حکمرانی مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر جانب پھیل جائے گا، جس کا نام پورا پچھم اتر دکن سارے عالم میں جس کا نام گونجے گا۔ اے عبد المطلب مبارک۔ حضرت عبداللہ کا نکاح اما آمنہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ چند مہینہ حیات سے رہے۔ اما آمنہ جب امیر سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہیں، حضرت عبداللہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے، رخصت ہو جاتے، اس دار فانی سے کوچ کر جاتے، اس دار فانی کو الوداع کہہ جاتے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں مہمان بن کر آیا ہے، میں اپنے اندر عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتی ہوں، میں اپنے اندر عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں محسوس کرتی ہوں۔ ایام حمل میں عورتیں جو بوجھ اور جو تکلیف محسوس کرتی ہیں، اس کا مجھے قطعاً احساس نہیں ہوا۔ مکہ کی گلیاں، مکہ کے بازار اور مکہ کی سڑکیں پہلے آج کے طریقے پر نہیں تھے، آج کے طرح نہیں تھے۔ آج اس طریقے سے مکہ کی گلیوں میں سڑکیں چمچماتی سڑکیں ہیں، اور کارپیٹ بچھی ہوئی ہیں، اور قالین بچھی ہوئی ہیں، اور ہر طرف صاف و شفاف سڑکیں، آئینہ بنا ہوا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جو اما آمنہ بیان کر رہی ہیں کہ مکہ کی گلیوں کے اندر بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، بڑے بڑے روڑے ہوتے تھے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جب سے بچہ میرے بطن میں آیا ہے، کوئی روڑا، کوئی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا
جاتا ہے تو روئی کے گال کی طرح نرم پڑ جاتا ہے، بالکل نرم و نازک پڑ جاتا ہے، بالکل نرم نازک ہو جاتا ہے۔ اما آمنہ کیا فرماتی؟ ہمارے یہاں بھی پہلے زمانے میں، پہلے دور میں یہ رواج تھا کہ عورتیں کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی اور باری باری اپنا ڈول استعمال کر کے پانی نکال دیا اور گھر کو لے جاتی تھی۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والی خاتون کے ساتھ، اپنی پڑوسی عورتوں کے ساتھ میں بھی کنویں کے پاس جاتی تھی، پانی نکالنا چاہتی تھی، لیکن جب سے بچہ میرے بطن میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں تو پانی خود نیچے سے اٹھ کر کنویں کے منڈیر تک آ جایا کرتا تھا، پانی بآسانی میں حاصل کر لیا کرتی تھی، مجھے کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ جب میری سہیلیوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ آمنہ کے لیے پانی نیچے سے اٹھ کر کنویں کے منڈیر تک آ جاتا ہے تو میری سہیلیاں کنویں کے پاس پکڑ کر مجھے کھڑی رہتی تاکہ پانی اوپر رہے اور میری سہیلیاں بھی پانی لے سکے، آسانی کے ساتھ انہیں مل جائے، آسانی کے ساتھ پانی میسر ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکت، آپ کی یہ سعادت، ولادت سے قبل اما آمنہ کو اکثر عجیب و غریب قسم کے خواب نظر آتے۔ اما آمنہ فرماتی ہے اکثر مجھے نور دکھائی دیتا۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ میں اس خواب کا تذکرہ اپنی سہیلیوں سے کرتی ہوں، اپنے ملنے جلنے والی خاتون سے کرتی ہوں، تو ملنے جلنے والی خاتون نے یہ مشورہ دیا کہ بہن، ان ایام میں، حمل کے ایام میں سایہ کا اثر پڑ جاتا ہے، لہذا اس کا علاج یہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ لوہے کا کڑا بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں اور اس سے نظر خواب آنا، گندا خواب آنا بند ہو جاتا ہے، ہر طریقے کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے آمنہ تم بھی ایسا کرو کہ ایک لوہے کا کڑا بنا کر اپنے گلے میں ڈال لو، اپنے گلے میں ڈال لو، تاکہ تم بھی گندی خواب سے محفوظ ہو جاؤ، سایہ کے اثر سے محفوظ ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اما آمنہ فرماتی ہیں کہ ان خاتون کی صلاح پر، ان عورتوں کے مشورہ پر میں بھی ایک کڑا بنواتی ہوں، اپنے گلے میں پہن لیتی ہوں، اور پہن کر جیسے ہی پہلی رات سوتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں؟ ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ والے، صاف و شفاف داڑھی والے، سفید داڑھی والے میرے خواب میں نظر آئے اور میرے قریب آ کر انہوں نے انگشت شہادت سے، شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ فرمایا۔ ان کا اشارہ کرنا تھا کہ میرے گلے کا وہ کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ابا جان سے معلوم کیا، ابا سے پوچھا کہ ابا جان تم کون ہو اور تم نے یہ ظلم میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ ابا جان تو نے میرا کڑا کیوں توڑا ہے؟ اب جواب آتا ہے کہ بیٹی، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، تمہارے بطن میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تمہارے بطن میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے، امت کا دلدار ہے، ختم نبوت کے تاجدار ہے، آقائے نامدار ہے۔ میری بیٹی، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو معمولی عورتیں جو کام کو، جو طرز کو اختیار کرتی ہے، تم بھی اختیار کرو۔ میری بیٹی، جو تیرے بطن میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جب وہ دنیا میں آئے گا، جب وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولے گا تو کفر و شرک کا خاتمہ ہوگا، فسق و فجور مٹے گی اور جہالت کا خاتمہ ہوگا، غلامی کی کڑی کو توڑے گی۔ وہ مقدس ہستی تیرے بطن میں ہے، وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، جب وہ دنیا میں آئے گا حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا اجالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا اور یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اما آمنہ کے متعلق
شہر مکہ میں یہ باتیں چرچے میں آ گئی کہ اما آمنہ بیوہ ہے، اس کے باوجود بڑی قیمتی عطریات استعمال کرتی ہیں، بڑی قیمتی خوشبو لگاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچ گئی۔ ایک روز عبد المطلب نے اپنی اہلیہ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی صاحبہ سے کہا کہ آمنہ بھی تمہاری بہو ہے، اس سے پوچھو جبکہ وہ بیوہ ہے وہ خوشبو کیوں استعمال کرتی ہیں، عطر کیوں لگاتی ہیں۔ آپ کی دادی صاحبہ یعنی عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی صاحبہ جواب دیتی ہے کہ میں نے کئی بار سوچا، کئی بار معلوم کرنا چاہا، پوچھنا چاہا، لیکن آج کے دور میں آج کل ان کی شخصیت میں ایسا جلال پیدا ہو گیا ہے، آج کل ان کی شخصیت میں ایسا رعب پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے ہمت نہیں پڑ رہی ہے، مجھے حوصلہ نہیں مل رہا ہے، میری جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ آج آمنہ سے سوال کر لوں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اچھا تم نہیں پوچھ سکتی ہو تو ایک روز میں ہی پوچھ لوں گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پیار کے ساتھ اپنی پیاری بہو کو، اپنی پیاری پتوں کو اپنے پاس پیار سے بیٹھاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بیٹی تمہیں اتنا مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے، اتنی قیمتی خوشبو کون لا کر دیتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اما آمنہ کا جگر پارا پارا ہو جاتا ہے، اما آمنہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اما آمنہ کا قلب پھٹ جاتا ہے، اما آمنہ کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی بہ پڑتی ہے، اما آمنہ کی آنکھوں سے ساون بھادو کی برسات برس پڑتی ہے اور کہتی ہے ابا حضور جو مشاہدات میں آج کر رہی ہوں، جو تبدیلیاں میں دیکھ رہی ہوں، جو محسوس کر رہی ہوں، جو نظارے میں دیکھ رہی ہوں، اگر وہ میں آپ سے شیئر کر دوں، میں آپ سے عرض کر دوں، بیان کر دوں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہیں، آپ کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ابا حضور میں آپ سے کیا بیان کروں کہ جب میں دھوپ میں نکلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، جب میں پہاڑ کے پاس جاتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، جب میں شجر کے پاس جاتی ہوں، درخت کے پاس جاتی ہوں تو جھک کر وہ سلام تعظیم کرتے ہیں، جب میں چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ ادب بجا لاتا ہے، جب میں ستاروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے سلام پیش کرتا ہے، اور جب میں کعبۃ اللہ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے، مجھے خوشخبری سنایا جاتا ہے۔ ابا حضور میں کن باتوں کو بیان کروں، کتنی تبدیلیاں بیان کروں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت محققین اور مفسرین کا اس میں بڑا اختلاف، کسی نے 8 ربیع الاول کے بارے میں کہا، کسی کا قول 9 کا ہے اور کسی کا قول 12 کا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا اتفاق رائے 9 اور 12 پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز صبح صادق کے تڑکے آپ دنیا میں شان بان کے ساتھ تشریف لائے۔ جس وقت آپ کی ولادت کا وقت تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ اور عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھی۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ ادھر اما آمنہ کا ولادت کا وقت قریب ہو رہا ہے، ادھر صبح صادق کا وقت ہے اور چراغ کی روشنی ختم ہو گئی، چراغ کا تیل ختم ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں چراغ کو درست کرنے میں لگ گئی، چراغ کو تیار کرنے میں لگ گئی، چراغ کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی کہ چراغ کو جلایا جائے،
چراغ کو روشن کیا جائے۔ اس وقت میں روشنی کا نہایت ضروری ہے، اس وقت چراغ کا بجھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اما آمنہ فرماتی ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کمرہ حجرہ اتنا روشن ہوا کہ پھر چراغ کی روشنی کی ضرورت محسوس نہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے نشست میں کروں گا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مکمل تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو حضور پاک کا پیروکار بنائے، حضور پاک کی سنت، آپ کے طور طریق سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔